منیبا اور ہانیہ کو اسلام آباد کی ایک بہت بڑی مشہور ڈیزائنر نے جاب آفر کی تھی۔ امی، آپ ابو سے کہیں نا کہ مجھے جانے دیں، یہ میرا سپنا ہے اور میں اس سپنے کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ کے والد اس کے دوسرے شہر جانے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں سے اپنی سفارش کرنے کو کہا۔ ارے میں انہیں کیا کہوں جب میں خود تمہارے اتنے دور جانے پر راضی نہیں تو؟ ردا بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن امی، آپ لوگ راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ میں اکیلی تھوڑی جا رہی ہوں، منیبا بھی میرے ساتھ ہوگی۔ امی، اتنی بڑی مشہور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کرنے کا موقع بار بار تھوڑی ملتا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات؟ بیٹا دیکھو، ہمیں تمہاری شادی کرنی ہے، یہ تمہاری شادی کی عمر ہے، یہ ڈیزائنر وغیرہ شادی کے بعد بنتی رہنا نا۔ ردا بیگم کے کہتے ہی ہانی نے بھی منہ بسور لیا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی امی، مجھے ابھی اپنا فیوچر بنانا ہے۔ میں نے اتنی پڑھائی شادی کر کے گھر بیٹھنے کے لیے تھوڑی کی ہے۔ بیٹا میں مانتی ہوں کہ تم نے بہت محنت کی، مگر ابھی ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار لڑکی کی عمر ڈھلنا شروع ہو جائے تو رشتوں میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہانی کے والد اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس کی ضد دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار اور تحمل سے اسے سمجھانے لگے۔ لیکن ابو، میرا یہ خواب ہے، پلیز مجھے پورا کرنے دینا، پلیز۔ میں نے دن رات محنت کی، شادی کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ کیا اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو اسے یہ آفر ملی ہوتی تو کیا آپ تب بھی یہی فیصلہ کرتے؟ نہیں نا، آپ تب اس کے خوابوں کو اہمیت دیتے۔ تو میرے لیے اتنا الگ فیصلہ کیوں ابو؟ میں نے بہت محنت کی، پلیز مجھے میرے خوابوں کو جی لینے دیں۔ وہ منتی انداز میں اپنے والد سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پر نم تھی۔ ہانیہ اسلام آباد جانے کا موقع کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنا بیٹا بہت جلد تلاش کر لے گی۔ اس کی آنکھوں میں الگ جذبہ اور چمک تھی، اس قدر چمک کہ اس کے والد پھر اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے اور اسے انکار نہ کر سکے۔ اور پھر ہانیہ منیبا کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئی تھی۔ اپنی جاب کنٹینیو کرنے کے بعد ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ اس کی نظر سامنے پڑے میگزین پر پڑی، اور اس پر آکاشا کی تصویر دیکھ کر اس کا دل خود بخود اس کی طرف مڑنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً میگزین ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی آکاشا کی تصویر کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، کتنا ہینڈسم ہے نا یہ؟ ہانی نے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھوئے سے انداز میں جواب دیا، ہاں بالکل۔ پتہ ہے یہ کراچی کے نمبر 1 ہوٹل کا مالک ہے، اور اب تو اس نے 2-3 نئے ریسٹورنٹ بھی کھولے ہیں، اور سب سے مزیدار بات کہ یہ ابھی تک بیچلر ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر شوخی سے کہا تھا، اچھا چھوڑو یار، ان جیسے امیر شہزادے ہم جیسے کوئی نصیب میں کہاں، اور ویسے بھی ہم غریب لڑکیاں صرف فن ہوتی ہیں ان امیر زادوں کے لیے، اس لیے ٹھنڈی آہیں بھرنا بند کرو اور کام پر لگو۔ میم کے آنے سے پہلے مجھے سارے ڈیزائن لا کر چیک کرواؤ۔ ہانی آکاشا کی تصویر پر دوسری میگزین رکھتے ہوئے بے دلی سے کہنے لگی، اوکے ابھی لاتی ہوں چھوٹی میم۔ غنیہ جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی منہ بسورتی ہوئی چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی ہانی نے آکاشا والی میگزین پھر سے ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ کچھ لمحے وہ بس خاموشی سے اس کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ ہانی پلیز یار، کچھ کپڑے ماڈلز کے لیے مجھے چاہیے تھے اور وہ میں گھر بھول آئی ہوں، تم پلیز لے کر آ جاؤ۔ منیبا نے آ کر اس سے کہا تو اس نے فوراً آکاشا کی تصویر کو چھپا لیا تھا۔ یہ کیا تم ابھی بھی یاد کرتی ہو اسے؟ منیبا نے دیکھ لیا تو اسے تصویر چھپاتے ہو وہ حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں یار، بس اچانک نظر پڑی تھی میگزین پر، جانا پہچانا چہرہ لگا تو اٹھا کر دیکھنے لگی، اور اتنے میں تم بھی آ گئی۔ چلو تم فکر مت کرو، میں کپڑے لے کر آتی ہوں۔ ہانیہ تیزی سے کار کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف چل دی تھی۔ واپسی پر اسے کافی تیز بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا پہلے کچھ کھا لیتی ہے۔ یہی سوچ کر ایک ریسٹورینٹ کے آگے اس نے کار روک دی۔ کھانے کے بعد جب وہ واپس آ کر کار کا گیٹ کھولنے لگی تو اس کی نگاہ وہاں ایک اینٹ پر سر ٹکا کر سوتے بچے پر پڑی۔ ہانیہ بھاگ کر اس کے بچے کے پاس پہنچی تھی۔ وہ بچہ اینٹ پر ایسے سر رکھ کر سو رہا تھا جیسے وہ کسی نرم اور ملائم تکیے پر سر رکھ کر سو رہا ہو۔ یہ بیچارہ یہاں روڈ پر کیوں سو رہا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی گاڑی سے زخمی نہ کر دے۔ ہانی نے یہ سوچ کر اس بچے کے ہاتھ کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ ہانی نے اسے 2-3 آوازیں بھی دی۔ اس بچے کے پاس سے عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی نشہ کر کے سویا ہو۔
ہانی نے بڑے پیار سے اس بچے کے چہرے کو تھپتھپایا مگر وہ بچہ بہت گہری نیند میں تھا۔ اٹھو بیٹا، آپ کا یہاں روڈ پر سونا ٹھیک نہیں۔ ہانی تیزی سے اپنی کار سے پانی کی بوتل نکال آئی تھی اور اس 6-7 سال والے بچے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی تھی۔ پانی پڑتے ہی وہ بچہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ہانی کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے کے سبب کھل تک نہیں رہی تھی، لیکن وہ ہانی سے خوف کے سبب لڑکھڑا کر اپنے پاس رکھا بورا ہاتھ میں لے کر بھاگنے لگا۔ ہانی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکا ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ بیچارہ نہ جانے کس ظالم نے اتنے سے بچے کو نشے کی لت لگا دی ہے۔ ہانی رنجیدہ ہو کر سوچنے لگی۔ وہ بچہ تو بھاگ گیا تھا مگر ہانیہ کا ذہن اسی میں الجھا رہ گیا تھا۔ وہ 4 سال سے اپنا بیٹا ڈھونڈ رہی تھی مگر کامیابی جیسے اس کی بے صبری اور بے بسی کا مزہ لے رہی تھی۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر ہانیہ کے ذہن میں اپنے بیٹے کا خیال آیا تھا، جس پر اس کا دل تڑپ اٹھا اور وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوئی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ ڈرپوک تم! سلا اسے مسلسل چڑھا رہی تھی مگر اس کے کانوں پر مانو جوں تک بھی نہیں رینگ رہی ہو۔ وہ بہت ہی الگ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ابرش کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی ابرش کو اپنی ماں گمان کر لیا تھا۔ ابرش کی محبت کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھ کر سلا راہب سے بہت جلا کرتی تھی، جس وجہ سے اسے چڑھانے کے لیے اسے ہمیشہ ڈرپوک اور اس جیسے مختلف ناموں کا استعمال کرتی تھی، مگر راہب اس کے لیے ہمیشہ مکمل اگنور کا بورڈ لگائے رکھتا، یہاں تک کہ سلا اکثر تھک کر خود ہی بیٹھ جاتی تھی۔ ابرش کے گھر داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے صوفے سے اترنے لگا۔ جیسے ہی مہنگے قالین پر پاؤں رکھنے لگا تو اس کی ملازمہ نے اس کے پاؤں میں گھر کی سلیپرز پہنا دی اور وہ دوڑتا ہوا ابرش کی جانب بڑھ رہا تھا۔ موم، آپ آ گئی؟ ابرش نے بھی اس کی خاطر نیچے بیٹھ کر اپنی دونوں باہیں کھول دی تھی۔ راہب ابرش ملک کے سینے سے آ لگا تھا اور وہ بھی محبت کے حصار میں جکڑتے ہوئے گود میں لے کر اسے کھڑی ہو گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ مجھے جیسے ہی آپ کی بی جانی کی کال آئی میں سارا کام چھوڑ کر چلی آئی۔ ابرش نے بڑی محبت سے اسے کھانے کے بارے میں پوچھا تھا۔ موم، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ کھانا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، لیکن آپ ہر بار کی طرح بھول گئی۔ راہب نہایت ذہین اور ہوشیار بچہ تھا۔ سلا اور وہ ایج فیلو تھے، لیکن سلا اس کی طرح روانگی سے جملے ادا نہیں کر پاتی تھی جیسے وہ بالکل آسانی سے کر لیتا تھا۔ وہ عام بچوں سے قدرے مختلف تھا۔ راہب نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ابرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ سوری بیبی، موم بھول گئی تھی نا، چلو اب چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ موم آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گی، ابرش نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ سلا اپنی ماں کی گود میں راہب کو دیکھ کر بری طرح جل کر پاؤں پٹکتی ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ ایک بچہ منہ اوندا کیے اس کے سامنے اینٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ قریب گئی تو بچے نے اپنے سیدھے ہاتھ سے سر کھجایا۔ اس بچے کی کلائی پر کالا نشان دیکھ کر ہانیہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرا بیٹا! اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اس طرح تپتی دھوپ میں روڈ پر اینٹ پر سر ٹکا کر لیٹا ہوا دیکھ کر۔ وہ بچہ سر اٹھا کر شکوے بھری نگاہ سے ہانیہ کو دیکھنے لگا اور بولا، ماما یہ دھوپ میرے پاؤں جلا رہی ہے، مجھے بچاؤ ماما، یہ گرمی میرے جسم کو جھلسا رہی ہے، کیا مجھے اپنی آنچل میں نہیں چھپاؤ گی؟ ماما کیا میں اتنا برا تھا کہ تم نے مجھے پیدا ہوتے ہی پھینک دیا؟ ماما میرا قصور ہی بتا دو کم از کم، دیکھو کیا حالت ہوگی ہے میری۔ کیا تم قیامت کے دن جب میں تمہارا دامن پکڑ کر کہوں گا کہ مجھے اس حالت تک میری ماں نے پہنچایا ہے، کیا تب بھی تم بھاگ پاؤ گی مجھ سے؟ کیا تب تمہارے پاس کوئی جگہ ہوگی چھپنے کی؟ دیکھو تو صحیح ماما میں کس حال میں ہوں، تم نے کیسے پھینک دیا مجھے ماما؟ کیا میں تمہارے وجود کا حصہ نہیں تھا؟ کیا میں انسان نہیں تھا؟ کیا میں روح نہیں تھا؟ نہیں میرے بیٹے، میں نے تمہیں نہیں پھینکا میں نے تمہیں، میں تو تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، میرا یقین کرو، میں بہت بے بس تھی اس وقت، میرا یقین کرو میرے بچے۔ ہانی نیند میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہانیہ اٹھو، ہانیہ کیا ہو تمہیں؟ منیبا نے جب اسے نیند میں روتے ہوئے بولتا دیکھا تو فوراً ہاتھ ہلا کر اسے اٹھانے لگی اور وہ یہی کہتی اٹھی کہ اس نے نہیں پھینکا، وہ بہت بے بس تھی۔ اٹھنے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک سر پکڑ کر روتی رہی۔ منیبا اس کی کمر سے ہلانے لگی۔ کیا تم نے کبھی ڈاکٹر کو بتایا کہ تم نیند میں اٹھ کر روتی ہو؟ ہاں یار بتایا تھا میرے،
دوائی بھی دی تھی انہوں نے، مگر میں کھا بھی رہی ہوں، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی ملامت ہے اور یہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر اس سے معافی نہ مانگ لوں۔ ہانیہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ کے والدین اسے واپس بلا رہے تھے۔ 5 سال کا عرصہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں تھک گئی تھی اپنی بیٹی کی راہ تکتے تکتے۔ ایک دن اس کی والدہ کی کال آئی تو وہ کافی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کو اطلاع دی کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، جسے سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا اور وہ فوراً واپس کراچی کی طرف نکل پڑی۔ شادی کر لو بیٹا، تمہارا یہ باپ اپنی بیٹی کو دلہن بنتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آج تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تب بھی میں یہی آرزو رکھتا۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے فرض سے آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بہت محبت سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنے لگے اور ہانیہ کی نگاہ تو صرف اپنے والد کے سخت ہاتھوں پر ٹکی تھی جو انہوں نے سر پر بڑے پیار سے رکھا تھا۔ پھر وہ کیسے منع کرتی اپنے باپ کو؟ مگر ہاں کرنا بھی تو اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی شادی ایک رات بھی نہیں ٹکے گی، کیونکہ کوئی بھی پاکیزہ مرد اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ آج دل کو شدت سے وہ دوسرے پلینٹ کا بندہ یاد آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پہلی بار آکاشا کو مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ کاش کہ تم ندیم کے کزن نہ ہوتے آکاشا، کاش۔ وہ دل ہی دل میں کہہ کر ایک گہری آہ بھرنے لگی تھی۔ جواب دو نا بیٹا، تمہارا باپ منتظر ہے تمہاری ہاں کا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خوابوں کی قدر کی، مگر اب میرے نزدیک یہ وقت ڈھلتی عمر کا ہے اور اس عمر کے ڈھلتے ہی چہرے کی شادابی ساتھ چھوڑنے لگے گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا، تمہارا یہ بوڑھا باپ کس بات سے ڈر رہا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے سمجھانے لگے۔ بیٹا ہاں کر دو، میں رشتے والی کو کل ہی بلا لوں گی۔ ردا بیگم بھی اب اس پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ بت بنے بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ امی ابو، بس مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، میں اپنا بوتیک کھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے 5 سال بہت محنت کی ہے، بس 1-2 سال اور دے دیں مجھے، پھر آپ جس سے کہیں گے اس سے شادی کر لوں گی۔ پلیز ابو پلیز۔ وہ اپنے والد کو کیسے بتاتی کہ وہ چاہ کر بھی نکاح جیسے مقدس رشتے میں بن نہیں سکتی؟ اس لیے اپنے والد کا ہاتھ سر سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ منتی انداز میں کہنے لگی۔ ردا بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ بس صرف اپنی شادی کو ٹال رہی ہے۔ تم شادی کر لو بیٹے، ہم بوڑھے ماں باپ کی زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہم ہیں تو کل نہیں۔ تم ہمارے جانے کے بعد کیسے رہو گی؟ اور ہمارا بھی تو سوچو، ہر وقت فکر لگی رہتی ہمیں۔ ایک بار تم اپنے گھر کی ہو جا تو ہم بھی سکھ کا سانس لیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہانی کے والد اپنی بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن ردا بیگم اسے سمجھانے کے لیے دوسرے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ ہانی کے دونوں بازو پکڑ کر کہنے لگی، ان کا لہجہ فکر مندی کو ظاہر کر رہا تھا۔ امی دیکھیں، میری شادی نہ کرنے میں ہی میرے گناہوں کا پردہ ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی سب ختم ہو جائے گا۔ وہ مجھے بد کردار اور نہ جانے کون کون سی گالیاں دے کر گھر سے نکال دے گا، تب بھی تو میں اکیلی ہی رہ جاؤں گی نا۔ اس کے بعد آپ نے سوچا بھی ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ میرے باپ کو چین سے نہیں جینے دے گا۔ ابھی کم از کم میرے ابو سر اٹھا کر تو چلتے ہیں معاشرے میں، مگر حقیقت جاننے کے بعد کیا وہ سر اٹھا کر چل سکیں گے؟ نہیں نا، بس اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پلیز مجھے شادی کے لیے فورس کرنا بند کر دیں۔ اس گنہگار لڑکی کے گناہوں پر پردہ ڈلا رہنے دیں۔ ہانیہ نہایت رنجیدہ ہو کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کی بات ردا بیگم کو بھی لاجواب کر گئی تھی۔ بیٹا کاش تم نے آکاشا سے شادی کر لی ہوتی۔ وہ ندیم کا کزن تھا، ندیم تو نہیں تھا نا؟ تم نے اس کے بچے کو کسی اور کے گناہ کی سزا دی ہے۔ ردا بیگم افسردگی سے بولی تھی، ان کے لہجے سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ مزید کوئی جواب دیتی، اس کا سیل فون رنگ ہوا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سیل کی طرف لپکی اور فوراً کال پک کی۔ ہیلو ہانیہ؟ جی میم، ہانیہ بات کر رہی ہوں۔ سیل کی دوسری جانب ہانیہ کی میڈم تھی، جن کے پاس وہ 5 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک بہت مشہور ڈیزائنر تھی، جن کی ایک بوتیک کراچی میں بھی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کو بتایا کہ ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے جس کے مالک نے ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کی ہے۔ اس پارٹی میں ان کے ڈریس کا آرڈر ہانیہ کی میم کو ملا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہانیہ خود جا کر ان کا ناپ وغیرہ لے لے اور 3 دن کے اندر اندر ان کا سوٹ تیار کرے۔ میم مگر میں تو یہاں چھٹیوں پر آئی ہوں، میں یہ کیسے کام کر سکتی ہوں؟
ہانیہ احتجاجاً بولی تو انہوں نے کہا، دیکھو ہانیہ، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے نا، صرف اس لیے مجبور ہو کر تم سے کہہ رہی ہوں، ورنہ ان کی پارٹی کا سوٹ میں خود تیار کرتی، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم یہ کر لو گی، اس لیے میں تمہیں یہ کام سونپ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر ہانیہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ اوکے میم، آپ مجھے ایڈریس سینڈ کریں، میں کل صبح ہی ان کا ناپ لینے چلی جاؤں گی۔ کل صبح؟ چلو ٹھیک ہے، میں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، تم ان کے آفس چلی جانا۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ اپنی میم کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ہوٹل تھا جسے دیکھتے ہی وہ تعریفی کلمات ادا کیے بغیر رہ نہ سکی۔ جی میم، آپ پلیز جائیں فرسٹ فلور پر، رائٹ سائڈ۔ اوکے۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے کافی دیر ویٹنگ روم میں انتظار کرانے کے بعد اسے کہا۔ وہ سر ہلا کر اپنا پرس کندھے پر ٹانگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے آفس کا دروازہ شیشے کا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ اوپن کرنے لگی، اس کی نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی اس کے قدم مانو تھم سے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں حسرت سے بھر آئی تھی اس نوجوان کو دیکھ کر، اور وہ دلی طور پر تڑپ اٹھی تھی۔ 5 سال بعد آج اسے دیکھا تھا تو آنکھیں نم کیسے نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا، اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پلکیں بھیگ رہی تھی۔ وہ بس بت بنی کھڑی اس نوجوان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی جسے کھونے کے بعد جانا تھا۔ وہ دل کو کس قدر عزیز تھا جسے کھونے کے بعد جانا تھا، کہ اس نوجوان سے اس کا دل کا رشتہ تھا، اور دل کے رشتے ٹوٹا تو نہیں کرتے۔ اچانک اس کے پرس میں رکھا ہوا سیل فون رنگ ہوا۔ اس کی آواز پر ہانیہ اپنے حواسوں میں لوٹی اور آنسو جلدی سے پہنچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ جی میم۔ اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 5 سال بعد آج اسے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھا کام میں مصروف وہ دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، کیا تم نے کام کر لیا؟ دوسری جانب سے کیا جانے والا سوال اسے اپنی جان لیتا محسوس ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی جو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ I'm sorry میم، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کام کے لیے بہتر ہوں۔ آپ پلیز۔ ابھی وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے دروازہ کھلا اور مقابل نے اسے آگے بات کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ اس طرح سیل پر ہاتھ مارا کہ اگلے لمحے سیل ہوا میں ہوا تھا، اور دوسرے لمحے جب سیل نیچے طرف گرنے لگا تو اس نے جلدی سے اس سیل فون کو پکڑ لیا۔ ہانیہ تو اس اچانک ہوئے حملے پر حیرت کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کے سامنے اس کا سیل فون پکڑے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آکاشا نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نہیں آ سکتی؟ اتنے سال لگا دیا آنے میں، اور اس پر ستم اور اعلیٰ ستم یہ کہ گیٹ سے ہی واپس بھاگ رہی ہو تم۔ آکاشا کی آنکھوں کی چمک اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہانیہ حیرت کی پتلی بنے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آکاشا جتنا خوبصورت شخص پہلی بار دیکھا ہے کیا، جو پلکیں جھپکنا تک بھول گئی ہو تم؟ وہ اسے شوخی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میرا سل دو، میں… ہانی کا ذہن اچانک آکاشا کے سامنے آ جانے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اچھا سیل فون ہے، یہ تو نیا ماڈل لگ رہا ہے، کتنے کا لیا؟ وہ کیا ہے نا کہ آکاشا بھی یہی لینے کا سوچ رہا ہے۔ آکاشا اس کے فون کو بغور دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگا۔ ایک تو تم جب بھی ملی ہو نا تو روتلو چہرے کے ساتھ ہی ملی ہو، کبھی ہنس بھی تو لیا کرو، اور ہاں بے فکر ہو جاؤ، ہنسنے پر ابھی تک گورنمنٹ نے ٹیکس نہیں لگایا۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے جھنجھلا کر کہنے لگا۔ اس کا نارمل بیہیویئر ہانیہ کو ابھی تک الجھا رہا تھا۔ دیکھیں، میں یہاں اپنے کام سے آئی ہوں، وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی تھی۔ پتا ہے مجھے کہ تم کس کام سے آئی، میں نے ہی بلوایا ہے تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور اس کا انکشاف ہانیہ کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا کہ تمہارا یہاں آنا محض اتفاق ہے؟ نہ، میں جانتا تھا کہ تم کہاں کام کرتی ہو۔ آج تو آکاشا کے چہرے پر خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ وہ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے بول رہا تھا۔ اچھا، تو کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ سوال تو اچھا ہے، پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تم پہلے سے ہی جانتی ہو۔ دیکھو، مجھے جانا ہے، میرا سیل فون واپس کرو۔ اپنا سیل وہ اس کے ہاتھ سے چھیننے لگی تھی، مگر آکاشا نے اس کا سیل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ہیلو میڈم، تم اور تمہاری یہ خوش گمانیاں، آکاشا نے تمہیں یہاں کام سے ہی بلوایا ہے، میرے ڈریس کا ناپ لو اور پھر بھلے ہی چلی جانا۔
آکاشا نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور ذرا سا سخت انداز میں کہہ کر آفس کے اندر چلا گیا۔ ہانیہ اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر الجھی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اندر بھی آ جاؤ۔ آکاشا کے اندر بلانے پر ہانیہ اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ چلو اب جلدی سے ناپ دے دو، مجھے پھر جانا ہے، وہ نظر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ہمارا ایسا نصیب کہاں کہ آپ جیسے ستمگر ہمیں لیں، چلیں ناپ ہی لے لیں فیشن ڈیزائنر صاحبہ۔ وہ محبت کی جال آنکھوں سے پھینکتے ہوئے طنزیہ کہنے لگا، جس کے جواب میں ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلو سیدھے کھڑے ہو، ہانیہ انچ ٹیپ پر سے نکالتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ بالکل ماڈل کے سٹائل کی طرح کھڑا ہو کر بولا، کیا ایسے؟ نہیں، بالکل نارمل کھڑے رہو۔ ہاں تو میں نارملی تو کھڑا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی کھڑے رہو۔ ہانی نے ایک چھوٹی سی ڈائری اور قلم اپنے پرس سے نکالے۔ وہ انچ ٹیپ لے کر جب آکاشا کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کے قدم قدم پر آکاشا کا دل ڈول رہا تھا۔ ہانی کالر کا ناپ لینے کے لیے جب قریب ہوئی تو آکاشا ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ حسرت اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ہانیہ پر اس کو سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اوکے، ہو گیا ہے، میں 2 دن کے اندر اندر آپ کا ڈریس پہنچا دوں گی۔ اوکے سر۔ ہانیہ اپنا پین سیدھے کان میں ٹکا کر انچ ٹیپ ہاتھوں سے رول کرتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہوئی تھی کہ آکاشا سے ہونے والی ہچکچاہٹ کب دور ہوگی سے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اس لمحے ایک پروفیشنل فیشن ڈیزائنر معلوم ہو رہی تھی۔ اوکے میم، تھینک یو، آکاشا نے بھی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اترے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ اب پلیز سر میرا سیل فون واپس کر دیں۔ ہانی اپنا سامان سمیٹ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، تم آکاشا کو ہی رکھ لو، سیل فون سے زیادہ کام کی چیز ہوں میں۔ ہانی کے اپنے جانب پھیلا ہوا ہاتھ اس پر سیل رکھنے کے بجائے اپنا ہاتھ مسکراتے ہوئے رکھ کر محبت سے چور لہجے میں ایک آنکھ دبا کر وہ کہنے لگا۔ ہو گیا، بہت ٹھنڈا تھا، ہنسی نہیں آئی مجھے، چلیں جلدی کریں اب۔ ہانی سنجیدگی سے اس کے مذاق کو دیکھ کر بولی تھی۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم طنز بھی کر لیتی ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ رونے دھونے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ آکاشا پلیز میرا سیل فون واپس کرو، وہ اس بار سخت انداز میں بولی تھی۔ اللہ اللہ، اتنا غصہ! اف، آکاشا کا تو ننھا سا تو دل ہے، کیوں اسے بھی فیل کروانے پر تلی ہو رہتی ہو؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر معصوم چہرہ بنائے بولا تھا۔ آکاشا کیا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ ہانی جانتی تھی کہ وہ آپ خود بہت جان کر اسے اپنے پاس روک کے کھڑا ہے، اس لیے وہ ڈائریکٹ اس کو ٹاپک پر لے کر آئی تھی۔ اوکے، صاف صاف یہ ہے کہ پہلے بھی میں ٹرائی کر چکا ہوں، پر تم اتنی ظالم ہو کہ تم نے میری تب بھی امیدیں اور سپنے توڑ دیے تھے، اور مجھے خوف ابھی تک ہے کہ اب بھی تم توڑ دو گی۔ اس کی آنکھیں جو چند لمحوں پہلے مسرت سے بھری ہوئی تھی، وہ یہ جملے ادا کرتے ہوئے شدید غم کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے جملوں سے ہانیہ کو چبھن ہو رہی تھی۔ اگر میں تمہیں پارٹی میں انوائٹ کروں تو تم آؤ گی؟ ہانیہ اس کی بات سن کر خاموشی سے باہر کی طرف چل دی، بغیر اپنا سیل فون لیے۔ وہ پیچھے سے پورا امید لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، تم اگر شادی میں انوائٹ کرو گے تو میں ضرور آؤں گی۔ ہانیہ سرد مہری سے جواب دے کر بولی تھی، جسے سنتے ہی آکاشا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تو کیا دلہن کو بھی انویٹیشن دینا پڑتا ہے؟ وہ ایک معصوم سا سوال کرنے لگا۔ وہ کیا ہے نا کہ آکاشا پہلی بار شادی کا لڈو کھائے گا اگر اس ظالم حسینہ کو مجھ پر ترس آ گیا تو، ورنہ دوسروں کی شادی کے چوہاروں سے کام چلانا پڑے گا، اور پھر کنواروں والا نعرہ لگاتا رہوں گا کہ جیو کنوارے کھاؤ چوہارے۔ اس کی بات سنتے ہی ہانی کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ اوہ واو، پہلی بار مسکراتے دیکھا ہے تمہیں۔ آکاشا اس کی پیاری سی دل چرا لینے والی مسکراہٹ پر فدا فدا ہوتے بولا تھا۔ چلیں یہ لیں فون اپنا، اور فیشن ڈیزائنر صاحبہ، آکاشا آپ کا انتظار کرے گا اپنی پارٹی میں۔ اسے پیچھے سے آوازیں لگا رہا تھا، مگر وہ تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس کا ناپ لینے کے بعد بوتیک پہنچ گئی تھی۔ ارے تم کب سے کپڑا پکڑے کھڑی ہو؟ کٹنگ کرنا کب سٹارٹ کرو گی؟ اس کا سادگی سے اپنی دلہن کے نہ ہانی کو دل کو لگ گیا تھا، اور وہ نہ چاہتی ہوئی اس کے سحر میں کھوئی تھی، اور آج بہت سال بعد اس کے دل میں خوشی داخل ہوئی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس کے حسین چہرے پر کب مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی کے ٹوکنے پر ہانیہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹی تھی۔
مہندی کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ یسرا کے گورے ہاتھوں پر مہندی بڑی جچ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر اب انشال کا دل بھی مہندی کی طرف مڑا تھا۔ یسرا آپی، دیکھو میری مہندی۔ یسرا انشال کے تایا کی بیٹی تھی، جو عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ اسے اپنی گوری رنگت پر بڑا غرور تھا۔ انشال بڑے خوش ہو کر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی اسے دکھانے لگی۔ پورے خاندان میں یسرا کے حسن کے چرچے تھے، اور یہی سبب تھا کہ وہ انشال کو حقارت سے دیکھا کرتی۔ ارے انشال، تم نے تو مہندی ضائع ہی کیے ہیں لگوا کر، نظر تو آ نہیں رہی تمہارے کالے ہاتھوں پر۔ یسرا اترا کر کہتی ہوئی چلی گئی تھی، اور اس کا کہا جملہ انشال کے ننھے سے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے ننھے سے دل کی فقط اتنی سی خواہش تھی کہ جیسے یسرا کے ہاتھ پر مہندی دے کر سبھی تعریفیں کریں، ویسے اس کے ہاتھ پر بھی دیکھ کر کرے۔ پھر وہ تیزی سے ہاتھ دھو کر آ گئی، یہ سوچ کر کہ یسرا کی طرح کوئی اس کا اور مذاق نہ اڑائے۔ سبھی کزنز کے ہاتھوں پر مہندی کھلی کھلی معلوم ہو رہی تھی، صرف ایک وہی تھی جو ایک سائڈ پر بیٹھی ان کے گورے ہاتھوں پر جچتی ہوئی مہندی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ننھے سے دل پر یہ پہلا زخم تو نہ تھا، پھر کیوں آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ہو تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ ہاتھ برابر میں بیٹھے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو، میں تو نہیں رو رہی۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرم سے بولی، جس پر ہاتھ مسکرا دیا۔ ہاں تو رونا بھی مت، تم میری بہن ہو، ایک شیرنی ہو تم، اور شیرنیاں روتی نہیں بلکہ رولاتی ہیں، سمجھی تم؟ احاد واقف تھا کہ اکثر وہ سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بہن کو مضبوط بنانا چاہتا تھا، اور اس کی بات سن کر وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ احاد، شیرنی کون ہے؟ احاد نے ہر بار کی طرح بڑے پیار سے اس کی ناک پکڑ کر پوچھا، جس پر وہ فوراً بولی، میں ہوں شیرنی، احاد کی بہن شیرنی۔ وہ تیزی سے اکڑ کر بولی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ احاد اس انشال کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ احاد کے سامنے انشال کو کچھ کہے۔ وہ اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی۔ وہ مارکیٹ سے آتے وقت تیزی سے کار میں بیٹھ رہی تھی کہ اسے اپنا ہاتھ ایک انجانی گرفت میں کھینچتا محسوس ہوا۔ اوہ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ہانیہ ماہم کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے، جان تو تم دونوں نے نکالی ہے میری ظالموں، ایسا گئی تم لوگ کہ نہ کوئی کال نہ میسج۔ اف، اتنا غصہ چڑھا ہے مجھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ماہم اگلے ہی لمحے نان سٹاپ شکوے سٹارٹ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ہانیہ کو ندیم کی شادی کی خبر دی، جسے منعقد ہوئے 1 سال گزرنے کو تھا۔ ہانیہ کو اب سمجھ آیا تھا کہ آکاشا نکاح کے چواروں کی بات کیوں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھر سے ایک پیار بھری مسکان بکھر آئی تھی، آکاشا کا نعرہ یاد کر کے۔ اللہ، تمہاری یہ مسکان دیکھے تو سالوں گزر گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے آخری بار کب تمہیں یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ ماہم اسے ہنستے دیکھ کر اپنی سہیلی کی مسکراہٹ پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ساری باتیں کیا روڈ پر ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ چلو چل کر کہیں بیٹھتے ہیں۔ ہانیہ کے کہتے وہ سر ہلا کر چلنے لگی۔ او، تو یہ تمہاری اپنی کار ہے؟ ماہم نے پوری کار پر نظر مارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، یہ میں نے ابو کو تحفے کے طور پر دی ہے ان کی شادی کی سالگرہ پر۔ اور ریئلی، واو، میری سہیلی تو اب کافی امیر لگ رہی ہے مجھے۔ ماہم کے کہتے وہ سر چھٹا کر نفی کرنے لگی۔ چلو کار میں بیٹھو، کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ویسے بھی ابھی میرے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ ہانی نے کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ ویسے تم بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو ہانیہ، کہیں جانا ہے کیا؟ ماہم کب سے نوٹس کر رہی تھی کہ ہانیہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے پوچھنے لگی۔ وہ کچھ خاص نہیں، دراصل آج ایک پارٹی ہے نا، تو مجھے ڈریس پہنچانا ہے۔ کون سی پارٹی؟ شرم نہیں آتی بے وفا دوست اکیلے اکیلے پارٹیاں کرتے ہوئے؟ ماہم تو فوراً تپے ہوئے لہجے میں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ ارے بریک لگاؤ، بس غلط بس میں چڑھ رہی ہو تم۔ پارٹی میں نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے ایک کسٹمر کی ہے اور ان کا ڈریس پہنچانا ہے مجھے۔ ویسے تو اب تک ان کا ڈریس ان تک پہنچ چکا ہوگا، مگر میرے پاس سیل فون نہیں، اس لیے کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کنفرم نہیں کر پا رہی، اس لیے میں تھوڑی پریشان ہوں۔ او اچھا، ویسے جانی تم شادی کب کر رہی ہو؟ ماہم، یہ بتا دو مجھے کہ کیا شادی کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی؟ جسے دیکھو شادی کر رہا ہے۔ میں تو اب چڑھنے لگی ہوں اس شادی کے نام سے بھی۔ ہانی جھنجھلا کر اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولی تھی۔
یار سچ کہوں تو بغیر شادی کے ایک لڑکی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی تو جوانی ہے نا، تو کاموں میں مگن ہو کر گزر جائے گی، مگر بڑھاپا ایک ساتھ مانگتا ہے، ایک مضبوط ہاتھ، ایک ایسا ہاتھ جو خوشی اور غمی دونوں میں تھام کر رکھا جائے. ماہم کا جواب سن کر وہ پریشان ہوئی تھی. کچھ بے وقوف لوگ جوانی میں ایسے سخت گناہ کر لیتے ہیں جن کی سزا بڑھاپے تک پاتے ہیں، اور میں انہی میں سے ایک ہوں. ماہم، نہیں یار ایسا مت بولو. کب تک تم ترستی رہو گی اور خود کو کوستی رہو گی؟ اب آگے بڑھو. اس کمینے ندیم نے تو شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارا ہے، اور تم یہاں ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہو جہاں تم 6-7 سال پہلے تھی. ماہم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی. امی جان بھی یہی کہتی ہیں ماہم کہ میں آگے بڑھ جاؤں، جبکہ وہ سب جانتی ہیں. ہانی روتے ہوئے بولی تھی. دیکھو ہانی، وہ ماں ہے یار، اور ایک ماں تو اپنی بیٹی کا گھر بستا ہوا ہی دیکھنا چاہے گی نا. ماہم، تم جانتی ہو نا کہ مرے ہوئے لوگ ایسے بسا نہیں کرتے. تو کیا تم اس بچے کی خاطر مر رہی ہو جسے تم نے 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں پالا؟ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں 28 سال پالا ہے، وہ تمہارے لیے کتنا مرتے ہوں گے، کتنا تڑپتے ہوں گے، کتنا فکر مند رہتے ہوں گے؟ سوری یار، الفاظ تھوڑے سخت ہیں میرے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ تم صرف اپنی جان جلاتی ہو اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ تو پتہ نہیں کب کب مر چکا ہوگا. ماہم کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے سینے میں لگے تھے. ایسا گمان ہوا جیسے آج اس کا سینہ غم سے پھٹ جائے گا، اور وہ فوراً تڑپ کر بولی. اللہ نہ کرے. میں روز اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوگتے اس کی حفاظت کی دعا مانگتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس بے بس ماں کی دعا اس بچے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہوگی. میں نے اپنا بیٹا اپنے رب کی حفاظت میں دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ مجھے ضرور اس سے ملائے گا. میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاؤں گی ماہم، اسے اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا لوں گی. وہ مر نہیں سکتا کیونکہ مجھے ابھی اس سے معافی مانگنی ہے، اس گناہ گار ہانیہ کو اس سے معافی مانگنی ہے. ماہم. ہانیہ پلیز چپ ہو جاؤ یار. میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہے، پر میں سچ کہتی ہوں کہ وہ مر چکا ہوگا اب تک، اور پلیز اس حقیقت کو قبول کر لو. ماہم اپنی چیئر کھسکا کر اس کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی. اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگی. وہ میرا بیٹا ہے ماہم، میرے وجود کا حصہ. ہانی بلک بلک کر روتے ہوئے بولی تو ماہم نے کہا. مجھے علم ہے میری جان کہ تم کتنی تکلیف میں ہو، پر حقیقت یہی ہے کہ وہ مر چکا ہوگا اب تک. اس لیے پلیز تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو. ان لوگوں کی طرف نگاہ کرو جو تمہارے لیے جی رہے ہیں. اپنے والدین کے بڑھاپے کا خیال کرو. اس طرح خود کو تکلیف میں رکھ کر تم انہیں کتنی اذیت پہنچا رہی ہو تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. میری جان، اپنے لیے نہ صحیح اپنے والدین کی خاطر زندگی کی طرف لوٹ آؤ. ماہم اس سے پھر کافی دیر تک سمجھاتی رہی تھی. آکاشا کافی دیر سے مین گیٹ کو تک رہا تھا. سارے مہمان آ چکے تھے، بس اس ظالم حسینہ کا انتظار تھا. تبھی اس کی بہن عروج نے کار سے اترتے ہوئے خوشی سے اسے پکارا. برو، میں آ گئی. اوہ، اتنا لیٹ آئی ہو تم؟ آکاشا نے خفگی سے کہا تو وہ بولی. I'm sorry برو، پارلر والی نے مجھے لیٹ کر دیا. کیا پارٹی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں بالکل. کب کی؟ تو برو پارٹی سٹارٹ ہو چکی تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ الجھ کر اس سے پوچھنے لگی. میں یہاں اپنے ایک خاص مہمان کا انتظار کر رہا ہوں، تم اندر جاؤ. وہ مسکرا کر کہنے لگا تو وہ بولی. ایسا کون سا خاص مہمان ہے جس کا انتظار میرے پرو گیٹ پر کھڑے ہو کر رہے ہیں؟ بس ہے نا ایک. تم جاؤ اندر، اور ہاں گیسٹ کا خیال رکھو، اوکے؟ اس کی بیتاب نگاہیں عروج پر یہ آشکار کر گئی تھی کہ کوئی بہت خاص بات ہے اور کوئی بہت خاص آنے والا ہے جس کا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے. تبھی عروج نے مین گیٹ سے داخل ہوتے آکاشا کو دیکھ کر ہیلو کہا. اوہ ہیلو میم، ویلکم. آپ آئیں، اچھا لگا مجھے. آکاشا نے رسمی طور پر ویلکم کیا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے راہب کا ہاتھ پکڑ کر. بیٹا ہیلو کرو انکل سے. عروج کے کہتے ہی راہب نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہیلو انکل کہا. اوہ پلیز میم، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ نے مجھے انکل بنا دیا. بیٹا آپ مجھے آکاشا برو بول سکتے ہو. آکاشا نیچے راہب کے چہرے کی جانب جھک کر اس کا گال پیار سے سہلاتے ہوئے بولا تھا. آکاشا کا شکوہ سن کر عروج کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر آئی. اوکے آکاشا برو، اب یہی کہوں گا، راہب نے سنجیدگی سے کہا. واو، اچھا بیٹا مسکرا بھی لیا کرو.
ویسے تو یہ لائن آکاشا ہمیشہ ایک ہی لڑکی کو کہتا تھا، پر آج تم سے بھی کہتا ہوں کہ ہنس لیا کرو، کیونکہ حکومت نے ابھی ہنسنے پر ٹیکس نہیں لگایا۔ آکاشا نے کان کے پاس منہ لے جا کر آہستہ سے سرگوشی کی، جس پر راہب سر سے پاؤں تک آکاشا کو غور سے دیکھنے لگا۔ آکاشا کون انکل؟ راہب نے بھی انجانے میں ہانیہ والا سوال کیا، جس پر آکاشا کو اب تو راہب میں ہانیہ کی جھلک نمایاں نظر آئی۔ برو کہو مجھے نا، اور کیا تمہاری آئی سائٹ ویک ہے؟ تمہیں یہ آکاشا نظر نہیں آ رہا کیا؟ آکاشا سیدھا ہو کر اپنے طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا۔ اوہ، تو آپ ہی آکاشا ہیں؟ اپنے نام کی جگہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بار بار آکاشا کہنا اچھا لگتا ہے کیا آپ کو؟ راہب کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا، وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اردو کے پروفیسر بات کر رہے ہو، اور اس کا جواب سن کر آکاشا نے سر پکڑ لیا، جبکہ ابرش نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ اوکے برو، پر میں کیا کروں؟ آکاشا کو آپ جیسے قابل اردو کے پروفیسر نہیں ملے نا، اس لیے۔ وہ بیچارگی سے بولا تو ابرش نے کہا، اچھا سوری آکاشا، میرا بیٹا تھوڑا سنجیدہ مزاج ہے، اس لیے تھوڑا تنگ کر رہا ہے۔ نہیں میم، ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے، اور اس کی سنجیدگی آکاشا سوری وعدت سے مجبور پھر اپنا نام مخاطب کر رہا تھا، جس کی غلطی ابھی کچھ لمحے پہلے ہی راہب نے درست کی تھی۔ یہ یاد آنے پر اس نے آنکھیں بند اور زبان دانتوں تلے دبائی اور معذرت کرنے لگا، اور پھر بولا، مجھے ایک لڑکی کی یاد دلاتی ہے، وہ اگر پارٹی میں آئی تو میں ضرور آپ کے راہب سے ملواؤں گا اسے۔ آکاشا مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو ابرش نے سر ہلا کر راہب کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یار پلیز واپس لوٹ آؤ، سیل فون لینے کے بہانے ہی آ جاؤ، آکاشا باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بے صبری سے بولا تھا۔ اسے بس یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ نا امید نہ ہو جائے آج۔ وہ پھر بےتابی سے خود سے کہنے لگا، آ جاؤ ہانیہ پلیز۔ اس کی سیکرٹری نے تبھی اسے آ کر کہا، سر آپ نے کہا تھا کہ آپ آج گانا گائیں گے، سٹیج اور باقی سارے ممبرز تیار ہیں، چلے نا۔ اس کی بات سن کر وہ منہ بسور کر بولا، چھوڑو یار، جس کے لیے سارا سیٹ اپ کیا تھا وہ تو آئی نہیں۔ تبھی عروج نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، تو برو آپ ہمارے لیے گا لینا، ویسے بھی میں نے نہ جانے کتنے سال سے آپ کی خوبصورت آواز نہیں سنی۔ وہ زبردستی آکاشا کو سٹیج پر بٹھا آئی تھی، اس کے ہاتھ میں گٹار اور چہرے پر مائک سیٹ کر دیا گیا، اور پھر ساری لائٹس آف کر دی گئی۔ صرف ایک سفید روشنی آکاشا کو پوری محفل کی نظروں کا مرکز بنا رہی تھی۔ تبھی ماحول میں کسی کی چھنکتی پازیب کی توجہ سب نے اپنی طرف کر لی تھی۔ پورے ماحول میں خاموشی چھائی تھی اور چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھی۔ سبھی آکاشا کا گانا سننے کے لیے اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ آکاشا کا تو چہرہ کھل اٹھا تھا، کیونکہ وہ دشمن جاں لال رنگ کے خوبصورت سے فراق میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ناراضگی جھلک رہی تھی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ میرا سیل فون واپس کرو، مجھے واپس جانا ہے، اور آکاشا اس کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گانا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی حسین آواز میں، تیرے دل کا میرے دل سے رشتہ پرانا ہے، تیری آنکھوں سے ہر آنسو مجھ کو چرانا ہے، یہ گانا گا کر گہری بولتی نظریں ہانیہ کے وجود پر ٹکائے ہوئے تھا، اور اپنے دل کی ترجمانی اس گانے کے بولوں کے ذریعے کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز نے مانو سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، ایک الگ ہی سماں باندھ دیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھوں سے رومانس ٹپک رہا تھا، اور آکاشا کی نظریں جس طرف تھی راہب نے بھی اسی طرف نگاہ کی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اور ایک عجیب سی کشش محسوس کی تھی راہب نے ہانیہ میں۔ ہانیہ اسے پہلی نگاہ میں بہت پیاری سی لگی تھی، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ پیارا تو لگنا ہی ہے، کیونکہ آخر وہ ماں ہے اس کی، اور ماں بھی وہ جو ہر لمحہ اس کے لیے تڑپتی ہے۔